یہ پاک فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، there is no doubt۔ 3 دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہ نبی پاک نے فرمایا۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا، کبھی ظلم نہ کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرے اتنے روب ہے، میرے اتنے ساتھی ہیں، میری اتنی سورس ہے، میرا کون بگاڑ سکے گا؟ یاد رکھنا، مظلوم نے ہاتھ اٹھا دیے نا، یہ ڈائریکٹ عرش تک دعا جائے گی، اور ظالم کا بیڑا غرق ہو جائے گا، چاہے کتنی جناب اس کی سورس ہو۔ غریب آدمی اللہ کی بارگاہ میں اگر فریاد کر دے تمہارے خلاف، یہ درخواست ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ خدا را بد دعا لینے والے بد بننا، زندگی ایسی گزارو کہ لوگ دل سے دعائیں دیں، کہیں لوگوں کی ہائے لینے والے مت بننا، ورنہ اچھا میں ایک مشورہ بھی دیا کرتا ہوں، آپ بھی چیک کرو، بعض اوقات لوگوں کو دیکھا چلتا کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہونے لگ جاتا ہے، پوری فیملی خوشحال ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جھگڑے، لڑائی، ناچاکیاں ہیں، بچے بیمار، بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اچھا خاصا بندہ خوشحال ہوتا ہے، آہستہ آہستہ لگتا ہے کام بگڑتا جا رہا ہے۔ چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی کا حق تو نہیں دبا لیا، کسی کو ستایا تو نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ بنی بنائی بگڑ جائے گی۔ اگر چاہتے ہو بنی رہے، اگر چاہتے ہو اللہ عروج دے، اگر چاہتے ہو اللہ زوال نعمت سے بچائے، تو لوگوں کا دل خوش کرنے والے بنو، دل توڑنے والے نہ بنو، ظلم کرنے والے نہ بنو، روب جمانے والے نہ بنو۔ بالکل اسی طرح میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب دوسرے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ کس کی دعا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا۔ جب بھی سفر پر جائیں نا، اور سبحان اللہ، اللہ کرے کہ نیکی والا سفر زیادہ ملتا رہے، مدنی قافلے میں سفر کا موقع ملتا ہے، یہ ہے ہی راہ خدا کا سفر، اس میں خوب دعا کرے، تہجد میں اٹھ کے دعا کرے، اللہ نصیب کرے تو مکے مدینے کے سفر کو جائیں تو ادھر خوب دعائیں کرے تو مسافر کی دعا سنی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا والدین کی دعا، اپنی اولاد کے حق میں یہ ضرور سنی جاتی ہے کہ ماں باپ سے دعائیں لینا یہ نصیب والوں کا حصہ ہے۔ اللہ کرے کہ جس کے بھی ماں باپ زندہ ہے نا، سدا ان سے راضی رہے، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں لیتے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ تو یہ وہ 3 قسم کی دعائیں ہیں جس کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہاں، جن کے ماں باپ چلے گئے، اب احساس ہوتا ہے کہ ایک سائبان تھا، ایک رحمت تھی جو گھر میں ہی تھی، کتنی بڑی رحمت تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدمت تو دور کی بات ہے، خوش نصیب ہے جو خدمت کرتے ہیں، صرف محبت سے دیکھنا خدمت تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور اس کا خلاصہ، حضور کو اس دن میں 100 مرتبہ دیکھ لے؟ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے۔ خدمت کرنے والا، پیر دبانے والا، کھانا پیش کرنے والا، دوائی کھلانے والا، مسکرا کے ملنے والا ہے، ان کی خواہشیں پوری کرنے والا، ان کی آواز پر لبیک کہنے والا، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن جہاں یاد رکھو، میں نے کیا کہا؟ مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ظلم نہ کرنا کہیں تمہارے خلاف دعا نہ ہو۔ اسی طرح ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر ماں باپ نے بربادی کی دعا کر دی، اتنا تنگ کرتے کچھ لوگ ماں باپ کو کہ پھر ماں باپ ان کے لیے آخر کار تنگ آ کر ان کے منہ سے نکل جاتا ہے، اور کہیں ماں باپ سے بد دعا نکل گئی تو پھر تو تباہی ہے نا۔ یہاں میں جو ماں باپ ہے ان سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا۔ کئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے، میری مائیں، میری بہنیں غور سے سنیں، بات بات پر اولاد کو کوسنے نہ دیا کریں۔ اولاد واقعی بری ہے، آپ کی نافرمان ہے، تنگ کر رہی ہے آپ کو، لیکن کہتے ہیں نا تو برباد ہو، کبھی خوشی نہ دیکھے، تجھے کیڑے پڑیں۔ اچھا بعد میں ماں کی یہ وہ کہتے ہیں نا دل سے نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس کی عادت ہوتی ہے ماں کی، اور پھر بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے تو روتی بھی ماں ہی ہے۔ کیا پتا کون سا وقت قبولیت کا ہو۔ بچے کے لیے اچھی دعا کرے۔ آپ کا بچہ آپ کو ستاتا ہے نا، آپ یہ دعا کر دیں نا اللہ سے، اللہ اس کو میرا فرما بردار بنا دے، یہ بھی تو دعا قبول ہو جائے گی نا، تو آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ آپ کیوں اس کے لیے بربادی کی دعا کرتے ہیں؟ کیونکہ بربادی کی دعا ہو گئی
تو پھر وہ بربادی سے بچ نہیں پائے گا. بچہ آپ کا ہی ہے, رونا بھی پھر بعد میں آپ کو ہی ہے. اور بچوں سے کہوں گا کہ کبھی زندگی میں ایسے کام نہ کرنا کہ ماں باپ ناراض ہو کر دل سے بد دعا دے. ماں جو ہے نا, یہ جنت کی چوکھٹ ہے. ایک بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہتا حضور جہاد میں جانا ہے, اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, اجازت چاہیے. پیارے آقا نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کی حضور جی ہاں میری ماں حیات ہے. فرمایا ہمیشہ اس کے قدموں سے چمٹے رہو کیونکہ اس کے قدموں میں جنت ہے. اس نے 3 بار اجازت مانگی, نبی پاک نے 3 بار فرمایا ماں کے قدموں میں چمٹے رہو, اس کے قدموں میں جنت ہے. اللہ اکبر. نصیب والے ہو جس کی ماں زندہ ہے, ماں کے قدم چوما کرو اور اس نیت سے چومو کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا. ماں باپ آئے تو ادب سے کھڑے ہو جاؤ, آپ جناب سے ان سے گفتگو کرو, ان کے ہاتھ چومیں. کبھی اس نیت سے ماں کے قدموں کو چومو کہ میں جنت کی چوکھٹ کو چوم رہا ہوں. کبھی والد کے ہاتھ چومیں, کبھی موقع ملے تو والد کے قدم چومیں. یہ نصیب والوں کو میسر ہے. پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے, اب یہ باتیں تو کر سکتے ہیں, یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ماں باپ کی قدموں کو بوسہ دینا اور ماں باپ کی اس طرح خدمت کرنا. سنو, ایک بار حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جنت میں داخل ہوا, میں نے تلاوت قرآن کی آواز سنی. نبی پاک فرماتے ہیں میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہیں. نبی پاک نے فرمایا نیکی کا اجر ایسا ہی ہوا کرتا ہے, نیکی کا اجر ایسا ہی ہوا کرتا ہے. حارثہ بن نعمان کرتے کیا تھے؟ اپنی ماں کی خوب خدمت گزاری کیا کرتے تھے. جنت میں تلاوت قرآن. ایک بار ایک شخص حاضر ہوا ایک استاذ ابو اسحاق کی بارگاہ میں, کہتا ہے حضور میں نے خواب میں دیکھا آپ کی داڑھی میں ہیرے جواہرات اور یاقوت تھے, خواب میں نے آپ کی داڑھی زیورات والی دیکھی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں بات صحیح ہے بیٹا, مسئلہ یہ ہے رات ماں کے قدم چوم رہا تھا, برکت کے لیے اپنی داڑھی ماں کے قدموں کے ساتھ لگا دی تھی. اللہ اکبر. یہ ہے ماں باپ, کوئی ان کا حق ادا نہیں کر سکتا. اور ماں میں نے کہا نا ناراض ہو جائے, ان کی طرف سے خدا نہ خواستہ اگر بد دعا نکل جائے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. زمخشری جو معتزلی فرقے کا عالم گزرا, اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی. لوگوں نے کہا تیری ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ کہا یہ میری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. معتزلی فرقے کا بڑا عالم کہتا قصہ یہ ہوا کہ بچپن میں چڑیا میں نے دیکھی, وہ دیوار میں گھس گئی تھی, وہ ڈوری اس کی باہر لٹک رہی تھی. میں نے بڑی ڈوری کو بے دردی سے کھینچا, چڑیا پھڑکتی ہوئی باہر نکلی مگر بیچاری کی ٹانگ کٹ کر دور جا گری. میری ماں نے جب یہ دردناک منظر دیکھا تو تڑپ کر کہا کہ جس طرح تو نے اس بے زبان کی ٹانگ کاٹی ہے اللہ تیری ٹانگ کاٹ دے. کہتا ماں نے تو کہہ دیا, دعا ماں کی زبان سے نکلی تھی, قبول تو ہونی تھی. کچھ عرصے کے بعد میں بخارا گیا علم سیکھنے کے لیے, سواری پر چڑھا, گر پڑا, ایسی شدید چوٹ لگی کہ مجھے آخر کار اپنی ٹانگ کٹوانی پڑی. ماں کی زبان سے نکل جائے, ماں چاہے تو تمہارے طوفان ٹل سکتے ہیں. میں وہ واقعہ اس لیے نہیں سنا رہا کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. حضرت موسیٰ نے سوال ہی کیا تھا نا اللہ سے, اللہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ تو فرمایا موسیٰ فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی. کسائی اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا پڑوسی, کیا ریزن تھا؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے, دیکھا بیٹا تو کیا ایسا عمل کرتا ہے؟ تو حضور ماں باپ کی بڑی خدمت کی, اور ماں جب جب کھانا کھلاتا تھا یہ دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے. ماں دعا دے تو نبی کا پڑوس نصیب ہو جاتا ہے. ماں کی دعا واقعی جنت کی ہوا ہے, ماں کی دعا نصیب والوں کو ملتی ہے. دنیا میں پریشان ہو اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو, اپنے ماں سے دعا لے لو, اپنے والد سے دعا لے لو, اپنے والدین کی خدمت کرو. کبھی زندگی میں ان کا دل نہ دکھانا. شادی ہونے کے بعد ماں باپ کو لوگ اگنور کرتے ہیں, خاص طور پہ ماں کو بہت ستاتے ہیں. بیوی آ گئی تو اب ماں کی تو کوئی ویلیو نہیں رہی. ارے اسی ماں نے پال پوس کر بڑا کے. یاد رکھنا میں کسی کا گھر توڑوانے کے لیے نہیں کہہ رہا, بیوی دوسری مل جائے گی, ماں نہیں ملے گی. ماں ایک ہی ہے اور اس کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے, ہم اسی کا خون ہے. کیسے ماں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ ہمیشہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.